ناظرین محترم، آج ہم 14ویں تراویح میں پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم تقریباً نصف میں آ پہنچے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ روزہ دار اور وہ رات کو قیام کرنے والے، اللہ کے راستے میں انفاق کرنے والے اور قرآن کی تلاوت کرنے والے، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند فرمائے کہ جو اپنی زندگی میں یہ سارے کام کرتے تھے اور آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان نیکیوں کو اور اس کے اجر کو جاری رکھے جو اپنی زندگی میں وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس 14ویں تراویح میں ہم نے 17واں پارہ پڑھا ہے، اور 17ویں پارے کے اندر 2 مکمل صورتیں ہیں۔ پہلی سورۃ الانبیاء ہے، دوسری سورۃ الحج ہے۔ سورۃ الحج کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے کچھ حصے مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں، لیکن سورۃ الانبیاء پوری مکی ہے۔ اور اس کے آغاز میں اللہ نے فرمایا کہ انسانوں کا حساب، وہ گھڑی جب حساب لیا جائے گا وہ قریب آ پہنچی، اور انسانوں کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ذرا اپنا جائزہ لیجئے، میں بھی لوں اپنا جائزہ اور آپ بھی لیں۔ ہم دنیا کی رنگ رلیوں میں اور دنیا کے دھوکے میں کس طرح مبتلا ہو گئے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں کہ کس لمحے اچانک پکار آ جائے کہ حاضر ہو جاؤ اللہ کے دربار میں۔ آخر اچھے بھلے چلتے پھرتے انسان ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں اٹھ جاتے، اور اگر پکار اس وقت مجھے آ جائے تو میں یہ دیکھوں کہ میرے معاملات کیسے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ۔ میں اگر آج حاضر ہو جاؤں تو میں وہاں جواب دینے کے قابل ہوں گا۔ اقترب للناس حسابہم، انسانوں کا حساب قریب آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے اور منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میری بچیوں، یہ ہم سب کے لیے ایک دعوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہمیں کیا کرنا ہے۔ قیامت کا تذکرہ کیا تو اس کی تیاری کی پوری تعلیمات بھی دیں۔ نماز کا حکم دیا تو اس کی ساری مصلحتیں اور اس کی ساری حکمتیں بھی بیان فرمائیں۔ یہ روزہ ہے، اس روزے کے بارے میں بھی بتا دیا۔ حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، ہر چیز، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، ہر چیز کے بارے میں بتا دیا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے اندر یہ فرماتا ہے کہ اللہ جو کچھ بھی کرے کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ مخلوق میں سے جو کوئی بھی ہو، کتنا صاحب اقتدار ہو، اس سے پوچھا جا سکتا ہے، بات پرس ہو سکتی ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ تو قادر مطلق ہے، اس کے ہر کام کے اندر حکمت ہے اور انصاف ہے، عدل ہے۔ انسان جو ہے ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، خواہ کوئی بھی ہو، اور ان سے پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کا آغاز بتایا کہ پانی سے اس کو پیدا کیا گیا، اور پھر وہ ایک مایا کی صورت میں، اس کے بعد پھر ایک جمع ہوا مادہ تھا، فکانت رتقا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے سخت بنا دیا۔ یعنی پہلے وہ بالکل نرم مادہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف چیز یعنی حیثیتوں میں اور مختلف حالتوں میں ڈھالتے ڈھالتے یہ زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان کی ہر چیز اور کائنات کا تمام نظام جو اس کو پیدا کر دیا۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور جتنی بھی چیزیں ہیں زندگی رکھنے والی، خواہ وہ نباتات کی صورت میں ہوں یا کیڑے مکوڑوں کی صورت میں ہوں یا انسانی صورت میں ہوں یا جانوروں کی صورت میں ہوں، یہ ساری کی ساری ان کی پیدائش کی بنیاد اور ان کی پیدائش کا فلسفہ جو ہے یہ پانی سے ہے، پانی پر ان کی زندگی ہے۔ اور اب اس کے بعد پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پہلے سورہ آل عمران میں یہ آیت گزری ہے، پھر یہاں آئی ہے، پھر آگے بھی آ رہی ہے سورہ عنکبوت کے اندر۔ بار بار اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرواتا ہے، جس بات کو ہم بھولے ہوئے ہیں وہ اللہ یاد کرواتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزمائش میں ڈالتے ہیں، کبھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت ڈال کر اور کبھی تمہیں کوئی خوشیاں عطا کر کے۔ اور مصیبت آ جائے تو تمہارا کیا رویہ ہونا چاہیے، اور خوشی آ جائے تو تمہارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے۔ مومن کی شان بیان کی گئی ہے، حدیث میں تفصیلاً بیان کیا گیا۔ مصیبت کے وقت میں صبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دامن نہ چھوڑنا، شکوہ شکایت نہ کرنا، اور خوشی کے وقت میں اپنے آپ سے باہر نہ ہو جانا اور رنگ رلیاں نہ منانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ صبر اور شکر یہ مومن کے 2 زیور ہیں، مومن کی 2 خوبیاں ہیں، صبر اور شکر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں مصیبت میں بھی ڈالتا ہوں اور تمہیں فراخیاں اور خوشیاں بھی عطا کرتا ہوں، یہ میرے اختیار میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اس روز ہم جو ترازو لگائیں گے
وہ اتنا ٹھیک وزن کرنے والا ہوگا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. جس کسی نے جو رائی کے دانے کے برابر برائی کی ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہوگی, اور رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہے تو وہ بھی وہاں پر موجود ہوگی, اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ذرا تفصیلاً بیان کیا ہے, اور یہاں ہی وہ واقعہ اللہ نے بیان کیا جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم اور ان کے وقت کے بادشاہ نے لاجواب ہو کر یہ اندھی قوت استعمال کر کے آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے جب ان کے بتوں کو توڑ دیا تو انہوں نے کہا کہ کس نے بتوں کو توڑا ہے؟ فرمایا ان سے ہی پوچھ لو. تو انہوں نے کہا یہ تو بولتے نہیں ہیں. تو فرمایا افسوس ہے تمہارے اوپر کہ جو خود بولتے نہیں ہیں, خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے, تمہاری کیا حاجت پوری کریں گے. دیکھیے اس کے اندر کتنا بڑا نقطہ ہے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. اب دلیل تو کوئی نہیں تھی ان کے پاس. انہوں نے کیا کہا, حرکوہ وانصروا آلہتکم, اپنے الہ جو ہیں, اپنے بت جو ہیں, ان کی حفاظت کرنے کے لیے, ان کی مدد کرنے کے لیے اس کو آگ میں ڈال دو. آگ میں ڈال دیا گیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما. ابراہیم علیہ السلام ذرا نہیں ڈگمگائے. اللہ فرماتا ہے میں نے آگ کو حکم دے دیا, اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے لیے, سلامتی بن جا. ابراہیم علیہ السلام زندہ سلامت نکل آئے, اور پھر انہوں نے اپنے وطن سے ہجرت کی اور علاقے کو چھوڑ کے چلے گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو آگ سے زندہ سلامت نکال لیا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کوئی تردد نہیں تھا, اللہ پر یقین تھا, اللہ کے دین کے لیے آواز بلند کر رہے تھے, تو وہ تو نہیں ڈرے اس بات سے. آج کل جو بڑے مواحد لوگ بنتے ہیں وہ مٹی اور پتھر کے بتوں کو تو توڑتے ہیں, ان پر تو لان تان بھی کرتے ہیں, لیکن وہ پتھر وہ بت جو پتھر کا نہیں ہے, جو گوشت پوست کا بنا ہوا ہے, ایوان اقتدار کے اندر بیٹھا ہوا ہے, جو وزارت بھی دے سکتا ہے, سفارت بھی دے سکتا ہے, اور سزائے موت بھی دے سکتا ہے, اور کوئی بھی سزا دے سکتا ہے, اس کے سامنے جاتے ہیں تو اس بت کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں. کیا توحید ہے؟ توحید تو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی. مٹی اور پتھر کے بتوں کو توڑنے کے بعد نمرود کے دربار میں بھی کھڑے ہو کر حق بات کہی. تو میرے دوستوں اور بھائیوں, توحید کا اصل پیغام یہی ہے. پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے, داؤد و سلیمان کا ذکر کیا ہے, ایوب علیہ السلام کا اور ان کے صبر کا ذکر کیا ہے. جو مشکلات اور مصیبتیں اللہ نے اپنے پیارے نبی کے اوپر بھیجی, اللہ کے پیارے تھے, پھر بھی بیماریاں آئیں, مصیبتیں آئیں, کیا کیا تکلیفیں آئیں, لیکن انا وجدناہ صابرا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ایوب کو صابر پایا, ہمارا صابر بندہ تھا. اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں صبر کے ساتھ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے پھر ان کی ساری تکلیفوں کو دور کر دیا. یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جو اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے, اور پھر مچھلی نے نگل لیا, اور مچھلی کے پیٹ سے پکار کر کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس آیت کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے اصطلاح میں. یہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے کہا تھا, پروردگار میں اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا ہوں, تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے, میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور مچھلی کا پیٹ, سمندر کی گہرائی, اندھیروں پہ اندھیرے, لیکن یقین ہے کہ اللہ مدد کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زندہ سلامت پھر مچھلی کو حکم دیا کہ اگل دے, اور وہ خشکی کے اوپر اگل دیا. پھر آگے ایوب علیہ السلام کے بعد اور حضرت یونس کے بعد پھر یحییٰ اور عیسیٰ کا ذکر کیا ہے, مریم کا ذکر کیا ہے, زکریا کا ذکر کیا ہے, اور آخر میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے. سورہ انبیاء کے اندر آپ کا آخر میں ذکر کیا ہے, اور کیا شان کے ساتھ کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے, انسانوں کے لیے بھی, پرندوں کے لیے بھی, جانوروں کے لیے بھی, اپنوں کے لیے اور اپنے دشمنوں کے لیے, سب کے لیے رحمت تھے, سب کے خیر خواہ تھے, اور سب کو حقوق ادا کرنے والے, اور سب کے گناہ معاف کر دینے والے. آگے کی صورت ہے صورت الحج. اس میں حج کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, ہم نے حکم دیا کہ اب لوگوں کو حج کے لیے پکارو. روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا, یا اللہ, اس بے آب و گیا وادی میں دور دور تک کوئی بستی نہیں ہے, یہ وادی جو ہے اس کے دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے, میں پہاڑ پہ کھڑے ہو کر پکار تو دوں گا, سنے گا کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم, تیرے ذمے پکار دینا ہے اور میرے ذمے پہنچا دینا ہے. یعنی ان علیک الا النداء و ان علی البلاغ, پہنچانا میری ذمہ داری ہے اور میں پہنچا دوں گا. ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار پر ارواح جو تھیں, انسانی ارواح, انہوں نے بھی جو لبیک کہا تو وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے حج کے لیے اور عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں. تو حج کا ذکر کیا ہے, حج کے مسائل بیان کیے ہیں, حج کے مناسک بیان کیے ہیں.
اور پھر اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمام کی تمام مخلوق اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، اور جن اور انسان جو ان میں سے کچھ سجدہ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. جو سجدہ کرتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، اور جو نہیں کرتے وہ بد نصیب ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا بھی شروع میں ذکر کیا ہے کہ ایک پانی کی بوند سے پھر ایک لوتھڑا بنا، پھر وہ لوتھڑا جو ہے اس کے اندر پھر گوشت پیدا ہونا شروع ہوا، پھر ہڈیاں آنا شروع ہوئیں، پھر شکل و صورت بنی، اور پھر انسان دنیا کے اندر آیا. پھر لڑکپن گزرا، جوانی کی قوت آئی، پھر بڑھاپا آیا، کمزوری آ گئی، اور پھر ایسی عمر بھی آ گئی کہ جو چیزیں یاد تھیں وہ یاد ہی نہیں رہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی ثم یرد الی ارذل العمر کہ لا یعلم بعد علم شیئا. اللہ معاف فرمائے ایسی ارذل العمر سے. اللہ کے نبی نے بھی پناہ مانگی، آپ بھی پناہ مانگی، میں بھی پناہ مانگتا ہوں. اللہ ایسی عمر سے ہمیں پناہ دے کہ جس میں ہم اپنی یادداشت کھو بیٹھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کیفیت سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ. تو فرمایا کہ ایسی کیفیت بھی ہو جاتی ہے. یہ انسان ہے جو بڑا کمزور ہے، بنتا بہت کچھ ہے کچھ بھی نہیں. اس کا کام عاجزی کرنا ہے. عاجزی میں اس کی شان ہے، اس کی عزت ہے، اور بڑائی اور کبریائی اللہ کا کام ہے اور اللہ کی شان ہے. تو آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ تمہارے جانوروں کا گوشت اور خون اللہ کو درکار نہیں ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، دلوں کا تقوی اللہ دیکھتا ہے. پھر فرمایا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جن لوگوں پر ظلم ڈھایا جاتا رہا، یعنی یہ مدنی حصہ ہے. اب ان کو اجازت ہے کہ وہ ہتھیار اٹھا لیں، اللہ ان کی نصرت پر قادر ہے. اس کے بعد اہل ایمان نے ہتھیار اٹھائے اور دشمن کا مقابلہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتوحات دی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کو اگر میں حکومت دیتا ہوں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، تو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں اور نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں. اور یہ مومنوں کا یہ کام ہے، اور خلافت راشدہ اور آن حضور کے دور میں یہی کام تھا. آج مسلمان حکومتیں تو موجود ہیں، اسلامی حکومت نہیں ہے، اور یہ مسلمان حکومتیں یہ کام نہیں کر رہی ہیں. مسلمان حکومتوں میں اور کافر حکومتوں میں بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آتا، بلکہ بعض معاملات میں کرپشن میں زیادہ ان سے آگے بڑھے ہوئے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا ہے کہ توحید کو اس انداز میں بیان فرمایا، کہا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، انسانوں سنو. اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم پکارتے ہو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ایک مکھی پیدا کر دیں. اور یہ تو رہا مکھی پیدا کرنا، مکھی ان کے خوراک میں سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے تو واپس نہیں لے سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ. جن سے تم مانگتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ بھی ضعیف ہیں، بے بس ہیں، اور تم جو مانگنے والے تم بھی بے بس ہو. اللہ سب کچھ دیتا ہے، جو اللہ سے جڑ جائے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سرفراز کرتا ہے. اور پھر آخر میں آخری آیت جو ہے اس میں فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے. اور جہاد کرنے کا حق کیا ہے؟ کسی بے گناہ کو قتل نہ کیا جائے، خواہ وہ کافر کیوں نہ ہو. بے گناہوں کو قتل کرنا کوئی جہاد نہیں ہے. جہاد یہ ہے کہ اللہ کے دین کو سر بلند کرنا مطلوب ہو، اللہ کے باغیوں سے لڑائی لڑی جائے، ظلم کا خاتمہ کیا جائے، فتنہ و فساد کا خاتمہ کیا جائے. اور اس نے تمہاری پہچان کیا بنائی ہے؟ تم نے اپنے آپ کو تقسیم کر لیا برادریوں میں، اور عصبیتوں کے اندر مبتلا ہو گئے، اور قبائل اور قومیتیں اور جنگیں اور عصبیتیں. اس نے فرمایا کہ هو سماکم المسلمین، تمہاری پہچان یہ ہے کہ تمہارا نام مسلمان اس نے رکھا ہے. مسلمان نائجیریا کا ہے میرا بھائی ہے، مسلمان ملیشیا کا ہے میرا بھائی ہے، مسلمان چائنا کا ہے میرا بھائی ہے. میں اس کی زبان نہیں جانتا لیکن پھر بھی میں اس کے دل کی دھڑکنیں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں. هو سماکم المسلمین، یہ اسلام ہے. اور میرا اگر اپنا قریبی رشتہ دار ہے، میرا بھائی ہے، وہ اسلام سے خارج ہے خدا نخواستہ، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، نعوذ باللہ، میرا وہ کچھ نہیں لگتا. هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے آج بھی اور پہلی شریعتوں کے اندر بھی. واعتصموا باللہ، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے چمٹ جاؤ. هو مولاکم، وہی تمہارا کارساز ہے. نعم المولا و نعم النصیر، بہترین تمہارا کارساز ہے، بہترین مددگار ہے. تم کیوں ہر در کے اوپر ٹھوکریں کھاتے ہو اور نامراد واپس لوٹتے ہو؟ اس در پہ آؤ جہاں سے کوئی نامراد نہیں جاتا، اور وہ در ہر لمحے کھلا رہتا ہے. وہاں کوئی دربان بیٹھے ہوئے نہیں ہیں کہ جو آپ کو روک دیں. آپ براہ راست جا سکتے ہیں، لیکن جانے کے لیے عزم اور ہمت کی ضرورت ہے، ارادے کی ضرورت ہے. آئیے آجہد کریں کہ ہم اسی در کے ہو رہیں گے. جتنی لمحات زندگی کے باقی ہیں، پروردگار تیرے در سے نہیں اٹھیں گے، تیرے در کے سوا کسی اور در کو نہیں کھٹکھٹائیں گے، اور تیرے سامنے سر جھکانے کے علاوہ کسی اور قوت کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. جو تیرا باغی ہے اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوں گے، اور جو تیرا فرما بردار ہے اس کے سامنے سر جھکائیں گے.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔